علی، آپ نے پوچھا ہے کہ پین کیا ہوتا ہے، درد کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، درد ایک فیلنگ کا نام ہے، اور اگر میڈیکلی آپ دیکھیں تو ہمارا جو جسم ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ریسیپٹرز لگا دیے ہیں جو پین کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں، اور یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہماری پوری سکن کے اندر اور جسم کے باقی حصوں کے اندر یہ پین کے ریسیپٹر لگے ہوئے ہیں۔ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی جگہ پہ کوئی پرابلم آ گئی ہو، کوئی تکلیف آ گئی ہو، تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے برین کو کہ دیر سم تھنگ رانگ دیئر۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی چیز کاٹ لیتی ہے آپ کو، تو اس کا فوری جو میسیج برین کو جاتا ہے وہ ان ریسیپٹرز کے تھرو جاتا ہے جو پین کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پروٹیکشن کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ جس کو درد نہ ہوتی ہو، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو زخم آ جائیں، اس کو میں بھی آپ کو مثال دے کے بتاؤں گا، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں درد کی شکایت نہیں ہوتی، درد محسوس نہیں ہوتا، ان کا پاؤں جل جاتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک الارمنگ سسٹم رکھا ہوا ہے، اور اس لیے درد جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک نارمل فزیولوجیکل ایک فنومینا ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو درد ہے یہ چونکہ ایک پرسیپشن کا نام ہے، تو ہر آدمی کی پرسیپشن درد کے بارے میں مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ 4 یا 5 لوگوں کو ایک جیسی چوٹ لگے گی، تو ان 5 کا جو ریئیکشن ہوگا اس چوٹ کا وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ کسی کو ہلکی سی چوٹ لگے گی تو وہ یاد کرنا شروع کر دے گا اپنی امی کو، یا جس طرح بھی وہ چیخنا شروع کر دے گا، رونا شروع کر دے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ برداشت کر لیتے ہیں، ضبط کر لیتے ہیں، اور ان کو درد محسوس ہو رہا بھی ہوتا ہے لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کر پاتے۔ تو یہ جو پرسیپشن ہوتی ہے یہ پھر لوگوں میں، مختلف لوگوں میں ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں کلینک میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرا ایک پیشنٹ جس کو 2 لوگ کندھوں سے پکڑ کے لے کر آئے، اور اس کی کمر میں درد ہو رہا تھا، اور انہوں نے اس کو آ کے لٹا دیا کاؤچ پہ، اور اب میں اس کو چیک کرنے کے لیے اٹھنے ہی والا تھا تو اس کے فون کی گھنٹی بجی، اور اس نے فون کے اوپر کسی سے بات کی، اور بات کرتے وقت اس کا نام کوئی بلو تھا شاید، تو اس نے کہا ہاں بلو، تو آگے سے پتہ نہیں کیا جواب آئی ہے، تو اس نے کہا کہ اچھا میں آ رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ اٹھا، اور اٹھ کے وہ بھاگتا ہوا کمرے سے میری کلینک سے باہر چلا گیا، اور میں حیران تھا کہ 2 بندے اس کو اٹھا کے لے کر آئے ہوئے ہیں، اور اب ایک بغیر کسی سہارے کی، بغیر درد کے یہاں سے چلا گیا۔ تو عجیب سا مجھے لگا، لیکن دوسرے دن وہ شخص پھر اسی طرح 2 آدمیوں کا سہارا لے کے میری کلینک آیا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا کیا تھا تم نے کل؟ تو انہوں نے بتایا کہ کل اس کی ایک دکان تھی کہیں پہ جو قبضہ ہو چکا تھا، اور اس نے قبضہ چھڑوانے کے لیے کسی کو پیسے دیے تھے، تو اس کا نام بلو تھا، اس نے فون کیا تھا کہ تمہارا قبضہ میں نے چھڑوا لیا، اگر تم گھنٹے کے اندر پہنچ سکتے ہو تو لے لو، ورنہ میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو وہ جب اس کو یہ ہوا کہ جی میں نے تو جا کے قبضہ چھڑوانا ہی ہے، تو درد وغیرہ سارا بھول گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ درد جب آپ کو ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت اگر کوئی اور اس جیسی یا اس سے زیادہ بڑی نیوسنس آ جائے تو آپ کی جو درد کی کیفیت ہے یہ کم ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں باڈی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے کہ جب ان پین ریسیپٹر سے درد ہماری باڈی میں داخل ہوتا ہے، اس کی لہریں آپ سمجھ لو یا اس کی سگنلز، تو وہ ایک ٹریک ہوتا ہے اسپائنل کارڈ کے اندر جس کو اسپائنوتھیلیمک ٹریک کہتے ہیں، اس کے راستے یہ جاتا ہے، اور پھر بعد میں برین اس کو پرسیو کرتا ہے۔ اب اگر برین کو بیک وقت درد ہو رہا ہو، یا درد ہو رہا ہو کا مطلب یہ ہے کہ درد کے سگنل پہنچ رہے ہوں، لیکن کہیں اور سے زیادہ سگنل پہنچنا شروع ہو جائیں کسی اور چیز کے، تو درد کے جو سگنل ہیں یہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے یہ جس طرح آئیوڈیکس کریم ہے یا کیپسیڈول کریم ہے، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کی جو کریمیں ہوتی ہیں وہ جب لگاتے ہیں، آپ ملتے ہیں کسی درد کی جگہ پہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ درد کم ہو گیا، حالانکہ آپ کے درد کم نہیں ہوا ہوتا۔
حقیقت میں یہ ہوتی ہے کہ اب آپ نے جب وہ لگائی کریم تو اس کی مرچیں بھی آپ کو چبھنا شروع ہو گئی، اور وہ جو مرچیں ہوتی ہیں وہ ایک اور ٹریک سے برین کے اندر جانا شروع ہو جاتی ہیں، اور کچھ انہی ٹریک سے جا رہی ہوتی ہیں، تو برین فلڈ ہو جاتا ہے. اس کو گیٹ وے تھیوری آف پین کہتے ہیں. تو اس طرح کر کے آپ دماغ کو وقتی طور پہ بہلا دیتے ہیں، دوسری طرف لے جاتے ہیں، اور تو اس طرح درد کو آپ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو کئی دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو پین کی اس رفتار کو سلو کر دیتی ہیں، کچھ برین میں پرسیپشن کو کم کر دیتی ہیں، جس طرح مورفین وغیرہ ہم دیتے ہیں، یہ برین میں ایڈ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ دوائیاں جو اثر کر رہی ہوتی ہیں، ہماری سوشل زندگی بھی اسی کا نام ہے. کسی کا چپتا ہوا جملہ ہمارے درد کو بڑھا سکتا ہے، اور کسی کی میٹھی بات ہمارے درد کو کم کر سکتی ہے. تو اس لیے آپ جب کسی سے ہمدردی کے بول بولتے ہیں اور جب کسی کا خیال رکھتے ہیں تو کئی دفعہ درد کم ہو جاتا ہے یا درد زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے درد کو جب بھی آپ دیکھیں تو اسی پیرائے میں اس کو دیکھیں، اسی پیمانے میں اس کو دیکھیں کہ درد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے. اور یہ بہت سے لوگ دیکھیے، یہ خاص طور پہ جو ہمارے ڈائبیٹکس ہوتے ہیں، عام لوگوں کو اگر دل کا درد ہو تو وہ فوراً ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، لیکن جو ڈائبٹیز کے مریض ہوتے ہیں کئی دفعہ چونکہ ان کو درد نہیں ہوتی، جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو درد نہیں ہوتی، پسینے آتے ہیں، ان کو دباؤ ہوتا ہے جو عام آدمی کے نزدیک بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا، اینڈ دے کین ڈائی آف دس. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں درد کی قدر بھی کیجیے، اور درد خدا نہ خاصہ اگر ہو جاتا ہے تو اسے رفع کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، ان پہ بھی عمل کیجیے اور ڈائیورشن کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے صحابہ اکرام میں روایات ہے کہ اگر کسی کو کوئی تیر لگ گیا اور تیر نکالنے کا جو درد تھا وہ اتنا شدید ہوتا ہے، اور انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی اور کہا کہ اب آپ نکال لو. تو جب آپ نے دھیان ہٹا دیا اس چیز سے، وہ دھیان اللہ کی طرف لگا لیا، تو آپ کو درد محسوس کم ہونا شروع ہو گیا. پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم اس فزیکل درد کی بات کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ اسپرچل درد بھی ہوتا ہے. یعنی وہ درد جو آپ کو اپنی قوم کا درد ہو سکتا ہے، آپ کو لوگوں کا درد ہو سکتا ہے، لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھ کے آپ کو درد ہو سکتا ہے. یہ جو درد کی قسم ہوتی ہے، یہ ہمارے یہاں پھر جس کو جتنا درد ہوتا ہے میرے نزدیک وہ اتنا ہی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. کیونکہ اس درد کے محسوس کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو زیادہ اچھی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو دنیا کو ایک فلاحی عینک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ میں درد دیتا بھی ہے تو اس درد کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ یہ کوئی بہت ہم پہ بڑا ظلم ہو گیا. ہمیں اس کو مینیج کرنا چاہیے اگر وہ میڈیکلی ہمیں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ملتا ہے تو وہ کہتے نہیں ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. تو جو درد دل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور ہمیں درد دل ہونا چاہیے. ہمیں اپنے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا، اپنی قوم کا، انسانیت کا بالکل ہونا چاہیے. آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کویسچن. تھینک یو.